وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بھی ضروری ہے۔ اب آج ہماری جو وفاقی وزارت داخلہ ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے وہ وہاں پہ سیاسی پناہ حاصل کرتے ہیں تو ان کے جو پاکستانی پاسپورٹ ہیں ان کو رینیو نہیں کیا جا سکے گا۔ اب ایسے لوگوں کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں نہیں ہے بلکہ لاکھوں میں ہے۔ ڈاکٹر زرکا صاحبہ، یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے۔ ایک طرف تو ہم اس کو دیکھتے ہیں برین ڈرین کے پرسپیکٹیو میں کہ نوجوان جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ دوسرا، اب اس میں ایک پہلو یہ بھی آ گیا ہے کہ حکومت نے اچانک نوٹس کیا ہے کہ یہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی پاکستان میں حالات بہت برے ہیں اور ہم پہ جبر و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ سیاسی پناہ حاصل کر لیتے ہیں تو ان سے پاسپورٹ ہی چھین لو۔ تو یہ کل کو جو آج یہ نوٹیفیکیشن کریں کل کو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس پہ سینٹ میں بحث نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے کہ ہمارے گورنمنٹ آفیشلز بہت سے ہیں جو ڈیول نیشنلٹی ہولڈر ہیں، جن کے پاس کینیڈا کے نیشنلٹی ہے، ان کے پرانے پرنسپل سیکریٹری کے آگے سے۔ اچھا، ہاں۔ تو اس پہ بھی یہ اس طرح اتنے لوگ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، ان کی ڈیول نیشنلٹیز ہیں، وہ کس ملک کے ساتھ وفادار ہوں گے؟ وہ اس ملک کے ساتھ ہوں گے جس میں رہ رہے ہیں، جدھر سے وہ مراعات لے رہے ہیں، یا اس ملک میں جہاں انہوں نے اپنی ساری جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں؟ تو یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں، اور ایف آئی اے کے پاس سب لسٹیں ہیں، سب پتہ ہے کون جاتا ہے، کس پاسپورٹ پہ جاتا ہے، آتا ہے کس پاسپورٹ پہ آتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، اگر آپ اپنے گھر کی خود حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی اے کی انہوں نے لوٹ لیا، ادھر تو فری فار آل ہے، جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ کہتے ہیں باقی بھی سب کھا رہے ہیں تو چلو ہمارا بھی داؤ لگ جائے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں صحیح۔ آپ کو یاد ہے، پرانی بات تو نہیں ہے کہ یہ جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں تھے اور ان کے اہل خانہ بھی ان کے ساتھ تھے تو ان کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا تھا، انہوں نے اپنا پاسپورٹ پرانا مسئلہ ہے، اس کو میں نے اس کو نہیں دیکھا جو آپ کہہ رہے ہیں آج ایک ہوا ہے۔ اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ اس پہ ضرور ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بیکاز جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ یہ ہوا ہے، یہ تو ہو رہا تھا۔ یہ تو میاں نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل کر دیا گیا، ٹریول ڈاکیومنٹ کینسل کر دیے گئے۔ آپ نے ذکر کیا کچھ لوگ جو ہیں اگر بغیر کسی وجہ کے جیلوں میں ہیں تو اچھی بات نہیں ہے، مگر سعد رفیق صاحب 3 سال جیل میں رہے، سلمان رفیق صاحب 3 سال جیل میں رہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کبھی تھم جانی چاہیے نا۔ یہ ہر ایگزامپل کے ساتھ ایک ایگزامپل جڑی ہوئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو میں تناؤ یا وہ تو یہ کہہ رہا ہوں وہ چل رہی ہے تو اسے رک جانا چاہیے۔ تو وہ رکے گا کیسے؟ بیٹھ کے بات کرنے سے، چاہے وہ ڈیول نیشنلٹی کی بات ہو۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر گئے لوگ جو ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنل ہیں، جو پاکستانی پاسپورٹ بھی رکھتے ہیں اور ہمیں ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل پاکستان سے طاق کر دیا جائے، یا ان کو کم از کم سول سروس میں نہ آنے دیا جائے، یا ان کو پالیٹکس میں نہ آنا دیا جائے، تو اس پہ آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، اس کے پروز اینڈ کونس کو ڈسکس کرنا ہوگا۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں، جن کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، ان کو کتنا حق ہے پاکستان پہ، ان کو پاکستان میں کیا کیا رائٹس ملنے چاہیے۔ مگر یہ تو آپ اور میں بیٹھ کر بات کریں گے تو پھر بات کھلے گی نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مگر جو اصل بات وہ یہی ہے کہ بیٹھ جائیں، بات کریں، ان تمام چیزوں پہ کریں، مگر ایک کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ بات کریں۔ اور یہ بھی بتائیں، اب لوگ ابھی جو دیکھ رہے ہیں آپ کی باتیں سن رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے یار حامد میر نے ابھی تک اصل گل تو پوچھی نہیں۔ پوچھ لو جی پھر، ہوں میں لگتا سی جان تو پہلے پوچھو گے ضرور تو سی۔ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے یا سستا ہو رہا ہے؟ پیٹرول دکھا رہے جی، ٹھیک ہے پیٹرول مزید سستا ہوگا؟ نہیں، میں کوئی پیٹرول پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، وہ غیر مناسب ہوگا۔ اچھا، تو ویسے یہ جو آپ نے پچھلے دنوں تو کچھ قیمتیں کم کی، دیکھیں اگر آپ حقیقت میں پوچھیں مجھ سے، قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس میں 2 چیزیں ہیں جو اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت کیا ہوتی ہے، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ دوسرا، روپے اور ڈالر کا تناسب کیا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے جو میں نے آج کو فگرز آپ کو بتائی ہیں کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، پچھلے سال 39% تھی، اب 11% پہ آ گئی۔ 11% بھی بہت زیادہ ہے، اسے کم ہونا ہے۔ مگر ان تمام چیزوں سے جو ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر کا ڈیفیسٹ تھا جو $4-5 بلین کا تھا، وہ $200 ملین پہ آ گیا ہے، شاید سال ختم ہونے سے پہلے 0 پہ آ جائے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے روپے جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے، میرے خیال میں 6-7% یا 3-4% اس میں بہتری آئی ہے۔
تو اس کی وجہ سے پٹرول کی قیمت بھی کم ہوتی ہے، امپورٹڈ گیس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ عمل دخل جو ہے وہ ہماری میکرو اکنامک سچویشن کا ہے، جس میں بہتری لانی بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ڈاکٹر زرکا صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ بجا تو اچانک بجٹ کے پیش ہونے کے بعد پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مکمل طور پر تو ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن ایسے آثار ضرور نظر آنے چاہیے کہ ہم بہتری کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ الٹیمیٹلی جو بہتری ہے یہ اسی وقت آپ کو نظر آئے گی جب پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی.